جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی میں بے نیاز ہو گیا سب سے. 12واں پارہ پہلے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتے ہیں ہر دابہ سب کا رزق میرے ذمہ ہے. اور فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی میں بے پرواہ ہو گیا, میں بے نیاز ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ صدیق اکبر گھر بیٹھے نہیں, بازار گئے. اب کام اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ گھر بیٹھ کے بے پرواہ ہو جانا ہے, کام پہ جانا ہے بیٹا, لیکن بس اتھے ڈنڈی نہیں مارنی. اگر تو فیکٹری کا مالک ہے تو لو نہیں غریبوں کا نہیں چھوڑنا, اور اگر تو نیچے کام کر رہا ہے تو پورا کام کرنا ہے تو نے, باقی پھر اپنے اللہ کی طرف توجہ. اور فرماتے میں نے جب یہ آیت پڑھی میں بے نیاز ہو گیا لوگوں سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور حضرت اسی آیت کی تفسیر میں, یہ تفسیر ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے بڑی کمال بات لکھی ہے. اللہ لازم نہیں جی, یہ جو سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہر بندے پہ میری بات بالکل اسی طرح ہی اثر کر رہی ہے جس طرح میں سوچے بیٹھا ہوں, یا ہر بندہ سامنے بیٹھا وہی سوچ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں. کسی کے دماغ میں کیا آ رہا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے حضرت لوگوں کی ایسی سوچیں. بڑی ابتدائی دور حضرت, میرے پاس تب موٹر سائیکل ہوتی تھی 27 نمبر سی حضرت. تو میں ادھر ایک بیان پہ گیا, میں نے کہا کہ یار اللہ وال دھیان رکھو, ذکر کرو, درود پڑھو, قرآن پڑھو, لوکاں دے کام آؤ, نیکیاں کٹھیاں کرو, جو لے کے جانا ہے تو مکاناں وال, پیلیاں وال, زمیناں وال اینا لیڈا دھیان نہ کرو. سیالکوٹ ہے نا, امیر شہر ہے. تو میں نے کہا لازم نہیں کہ میں جو چاہ رہا ہوں کہ سامنے بیٹھے احباب سوچیں وہ سارے سوچ رہے ہوں. میں جب اٹھ کے نکلنے لگا تو ایک بندہ حضرت جی, اس نے وہ راڈو شاڈو باندھی ہوئی تو میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پتہ منو کہ کہندا مولوی تیرے کول تے ہے ہی ککھ نہیں, تو تے یہی سوچنا ہے نا. وہ تیرے کول تے ہے ہی ککھ نہیں, نہ تیرے کو زمین ہے نہ تیرے کو پیسے نے, 70 تے تو آیا ہے تے تو یہی سوچنا ہے, اور تو کی سوچنا ہے. جے تیرے کول ہوندا تو پھر میں تینوں پوچھدا حضرت. تو لازم نہیں ہوتا حضرت سامنے ہر بیٹھا بندہ وہی سوچ رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوچے. حضرت لوگوں کے دلوں میں بڑا بڑا کچھ چلتا ہے حضرت. تو وہ کوئی عالم تفسیر بیان کر رہے تھے جی, رزق اللہ کے ذمہ, رزق اللہ کے ذمہ, بڑھائے گھٹائے, تھوڑا دے زیادہ تھوڑا دے, بوتا دے بہت بوتا دے, اس کا اختیار. یہ قلم اس کے حکم سے اپنا کام کر چکے ہے حضرت, فی لوح محفوظ. قلم اپنا کام کر. ہاں کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے حضرت, لیکن وہ بھی قلم لکھ چکا ہے. کس کس کو اس کی توفیق دی جائے گی. مثلا والدین کی خدمت سے لکھا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن صحیح نماز پڑھنے سے. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور نماز ٹھیک نہیں پڑھتا تو پھر مفہوم ہے نماز یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے, یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر دے. 5 واری نماز جہدے لیے اللہ دی بارگاہ چ آکھے کہ یا اللہ, فجر بھی کہے یا اللہ جیسے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے, ظہر بھی کہے یا اللہ جیسے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے, عصر بھی یہی کہے یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے, مغرب بھی یہی کہے یا اللہ جیسے اس نے مجھ کو خراب کیا اس کو خراب کر دے, عشاء بھی کہے یا اللہ اس نے جیسے مجھ کو خراب کیا اس کو خراب. تو پھر دسو حضرت جی, پھر یہ اسپیشل جو نمازی بیٹھے ہیں بڑا دھیان رکھیے حضرت جی. ہاں جی, اگر آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز کیا کہے گی, یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر.